رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں وقت ہے کہ آپ کی ہم ملاقات کروائیں محترم سلطان ناصر صاحب سے. ان کا ویسے تو نام ہے سلطان محمد نواز ناصر، لیکن ہم سب انہیں جانتے ہیں سلطان ناصر کے نام سے. بہت اچھے شاعر ہیں اور آج کل اکیڈمی آف لیٹرز کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں. گڈ مارننگ، آداب، ویلکم، السلام علیکم. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ. بہت اچھا لگا آپ کے پاس آ کے. ویسے تو آپ ایز اے سول سرونٹ آپ کا خاصا بالکل فرق ہے، اور حال ہی میں آپ اکیڈمی آف لیٹرز، تو وہ یہ ذرا ہمیں کہانی سنائیں کہ آغاز اپنے کریئر کا کسی اور طرف سے کیا، لیکن پھر جو پیشن تھا، جو کھچ جسے کہتے ہیں شعر و ادب کی، وہ آپ کو اس طرف لے آئی. کچھ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. کہیں مختار مسعود صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے کہ وہ نقطہ جہاں پہ فرض منصبی اور خواہش قلبی مل جائیں شاید اسے خوش بختی کہتے ہیں. اچھا. تو جہاں آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن ایک ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ. تو میں نے سٹارٹ تو اپنا سول سروسز آف پاکستان سے کیا، اور میرا تعلق فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ہے، انلینڈ ریونیو سروس سے. انلینڈ ریونیو سروس کا ہی میں آفیسر تھا، یعنی ریونیو اور ٹیکسیشن. جی آئی واز بیسکلی ٹیکس کلیکٹر. تو میں ٹیکس کلیکشن میں تھا. لیکن یہ جو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے، اٹ از ہیڈڈ بائی اے چیئرپرسن. ہماری ابھی چیئرپرسن ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ ہیں، اور اس میں ایک جو سینئر سلاٹ ایڈمنسٹریشن کی سب سے بڑی سلاٹ ہے وہ ڈائریکٹر جنرل کی ہے. اور ادھر ایک سیزنڈ سول سرونٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو سول سروسز کے اور ہیومن ریسورس کے اور فائنینسز کے اور ان معاملات کو سمجھتا ہو. اور ظاہر ہے وہ جو مینڈیٹ ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا، وہ لٹریچر سے ہے اور آرٹ سے ہے اور لینگویجز سے ہے. تو جب موجودہ چیئرپرسن آئیں تو مجھے ایک آفر ملی کہ اگر میں چاہوں تو مجھے ڈیپوٹیشن پہ بلا لیا جائے. یعنی کام تو آپ کا وہ مینجمنٹ اور اس سائڈ کا ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اگر ایک شاعر بھی ہو خود بھی. جی ایبسولوٹلی. تو کیا ہی اچھا. تو وہ ایک کمبینیشن بن گیا وچ از ویری ریئر. وہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن لکیلی مجھے یہ موقع مل گیا. تو آپ کے اگر دفتر میں آ کے 2 گھنٹے بتائے جائیں تو وہاں زیادہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دفتر میں دیکھیں ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ہے پاکستانی زبانوں اور پاکستانی ادب کی پروموشن. تو کبھی ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں، کبھی پبلیکیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، کبھی فارن کنٹریز کے کوئی لٹریری ڈیلیگیٹس آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ابھی ہم لٹریری میوزیم بنا رہے ہیں پاکستانی لینگویجز کا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز جو پاکستانی زبانوں اور پاکستانی ادب کے متعلق ہے، جو اکادمی ادبیات پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں ہو رہا ہوتا ہے. آپ کبھی آئیں اور ہم آپ کو دکھائیں. آئی وش کہ وہاں ایک پروگرام کریں، ہم آپ کو دکھائیں کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. میرا خیال ہے انیک صاحب اور ہماری ٹیم اس پوائنٹ کو ہم نوٹ کر لیں کہ کسی دن ایک سیشن پورا رائزنگ پاکستان کا ہمیں ان اداروں سے بھی جا کے کرنا چاہیے جو کہ شعر و ادب کی ترویج اور فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آف کورس اکیڈمی آف لیٹرز ان میں سر فہرست. اچھا جی، اب ناصر بھائی یہ تھوڑا سا ہی بتائیے کہ جو شاعری ہے وہ میں آپ کا دیکھ رہا تھا، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کیا ہے جی؟ کہیں نہیں جی، کہیں یہ میری کہیں نہیں. کہیں نہیں. اب نام دیکھیں کتنا سمپل سا بہت. آپ اس میں صرف نظمیں ہیں کیا، یا آپ جس میں صرف نظمیں ہیں؟ میں نے غزلیں بھی کہیں، لیکن اس کتاب میں صرف نظمیں ہیں. میں نے صرف نظمیں شامل کی. مجھے لگا کہ نظم میں میرا جو مافی ضمیر ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، شاید وہ بہتر انداز سے کہہ پاتا ہوں. تو میں نے اس میں پھر صرف نظمیں شامل کی، اور اب تک اپنی غزلوں کو کتابی صورت میں شامل نہیں کیا، شائع نہیں کیا. کچھ عنایت ہو؟ جی میں پیش کرتا ہوں. ہمارے ویورز جناب بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شاعر آتا ہے اور وہ شاعری سنے، پھر ہمیں بڑی فرمائش آتی ہے کہ جی شاعروں کو بلایا کریں، ہم چائے پیتے ہیں ساتھ ساتھ شعر سننے کا ہمارا بڑا دل کر رہا ہے. جی 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 میں ایک نظم پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو، کیا تم کھل کر ہنس سکتے ہو ایسے جیسے اندیکھے جنگل کی اندیکھی گھاٹی میں پھول کھلے اور کھلتا جائے. واہ. اپنی خوشبو سے سرمست اور اپنے آپ سے بھرا بھرایا. کیا تم نیر بہا سکتے ہو ایسے جیسے بھادوں برکھا چھم چھم برسے جل تھل کر دے، سوکھے آنگنان بھگوئے لمبے لمبے سست دنوں میں ہلچل کر دے. واہ. کیا تم پہر دوپہر کبھی چپ رہ سکتے ہو، واہ. اپنے آپ کو خالی کر کے شانت سمے میں بہ سکتے ہو. کیا اچھا، اپنے آپ کو خالی کر کے، اپنے آپ کو خالی کر کے شانت سمے میں بہ سکتے ہو ایسے جیسے سیپی اپنے اندر موتی رکھتی ہے اور کبھی کبھی خالی ہو جاتی ہے کہ نئے امکان تراشے. واہ. اور کیا تم دل پر بار محبت سہ سکتے ہو. ارے واہ. کیا تم دل پر بار محبت سہ سکتے ہو ایسے جیسے دھرتی بوجھ پہاڑوں کا سہتی رہتی ہے. دھرتی جس کے سینے پر پتھر ہوتے ہیں لیکن کوکھ سے فصلیں دیتی ہے، جن سے نسلیں جیون کا گڑ پیدا کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. واہ. اور گر تم کھل کر ہنس نہیں سکتے
سچے نیر بہا نہیں سکتے، واہ، شانت سمے میں بہ نہیں سکتے، بار محبت سہ نہیں سکتے، پھر تم خود کو کیسے زندہ کہہ سکتے ہو؟ واہ واہ، بار محبت سہ نہیں سکتے، پھر تم خود کو کیسے زندہ کہہ سکتے. بہت اچھا، بہت خوب. شکریہ. آج کل جو بھی ہمارا ایسا مہمان آتا ہے جس کا اردو زبان یا کسی بھی زبان کے ساتھ جڑت ہو، قلم سے دوستی ہو اور قلم اور حرف کا رشتہ ہو، اس سے ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور کے اندر اچھی، چلیں ہم اردو ہی کی بات کرتے ہیں، اچھی اردو کیسے بولی جائے؟ اچھا تلفظ، اچھا الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا ذخیرہ کیسے بڑا کیا جائے؟ کیونکہ آج کل تو وہ اس ڈیجیٹل دور میں کہتے ہیں اب اٹینشن سپین 3 منٹ سے بھی، اس دن مجھے کسی نے تصحیح کہتے ہیں تصحیح صاحب 3 منٹ نہیں، اب تو 1 منٹ پہ آ گئے. تو ایسے میں وہ الفاظ کا ذخیرہ، اچھے لفظ کا چناؤ، اچھی زبان بولنے کی صحیح، یہ سب چیزیں کیسے کی جائیں؟ میرا خیال ہے توصیف حیدر صاحب، ایک تو جو کلاسک سے جڑت ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی کلاسک کو کسی صورت میں آپ منظر سے ہٹا نہیں سکتے. جہاں آپ کلاسک کو منظر سے ہٹائیں گے، جو آپ کا تسلسل ہے نا، کنٹینیوٹی آپ کی روایت کی، وہ جو ٹریڈیشن کی کنٹینیوٹی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اسے نہ ٹوٹنے دیا جائے. کلاسک کے ساتھ جڑت رکھی جائے. اور پھر میں جہاں ڈیجیٹل دور میں بے شمار پرابلمز آ گئے ہیں، میرے خیال ہے فوائد بھی بہت آئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے اردو اتنی آسانی سے لوگ ٹائپ کر سکتے ہوں جتنی اب ٹائپ کر سکتے ہیں. لوگ میسیجز میں اب بڑے اچھے اچھے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، فونٹس بڑے اچھے اچھے آ گئے ہیں. میرے خیال ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو تھوڑا اس طرف ذرا غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر زبان بولنی ہی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو کیوں نہ اس کو اچھائی خوبصورتی سے کیا جائے. اب اگر زبان بولنی ہے تو بات تو آپ نے کر ہی لینی ہے. تو اگر آپ درست طریقے سے کریں، اچھے لہجے میں کریں، لفظ کا اتار چڑھاؤ ہے، جو زیر و بم ہے، اس کا خیال رکھیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں شاید اتنا ہو کہ آپ زیادہ پیارے لگیں، اب زیادہ خوبصورت لگیں، اور جو تہذیب ہے، تہذیب میں آپ کوئی بہتر اضافہ کر رہے ہوں، اس کو خوبصورت بنا رہے ہوں. تو یہ تو دیکھیں نا، زبان جو ہے توصیف حیدر صاحب، اور آپ خود ماشاءاللہ آپ کا کتنا خوبصورت تلفظ ہے اور کتنی عمدگی سے آپ گفتگو کرتے ہیں. تو جو زبان ہے وہ تو کسی تہذیب کا دروازہ ہوتی ہے. تو زبان بولنے والوں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنا تسلسل ہے روایت کا، اور ان کے ہاں کیا کیا چیزیں رائج ہیں. تو یہ زبان، اس کا درست ہونا، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلے وقتوں میں تو ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، یہ وہ درسگاہیں ہوا کرتی تھیں، اور یہی سورس تھا ماں باپ کے بعد اگر اردو بولنا سننا تو. لیکن اب ڈیجیٹل دور میں ہر طرح کی پنجابی آپ کو سننے کو مل رہی ہے، ہر طرح کی پشتو، ہر طرح کی اردو سننے کو مل رہی ہے. تو ایسے میں اپنا تلفظ درست کیسے کیا جائے اور کیسے رکھا جائے؟ کوئی آپ ہمیں ریکمینڈ میرے خیال ہے اچھے لوگوں کو سنا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ضیاء محی الدین ہیں، ان کو سنا جائے. اس طرح کے اور لوگ ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان نے ابھی ایک کاوش کی ہے کہ ہم صوتی کتب یعنی آڈیو بکس بنا رہے ہیں. ارے واہ! ہم نے یہ کیا ہے کہ جو اردو کی کلاسکس ہیں، جو بہت بڑی کتابیں ہیں اردو ادب کی، شاعری کی بھی اور نثر کی بھی، ان کو ہم آڈیو بکس کی صورت میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں گے. اس کا جو آغاز ہم نے کیا وہ کچھ افسانوں سے کیا، اور باقاعدہ جو پہلی کتاب ہمیں آڈیو بک کی صورت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ مختار مسعود صاحب کی کتاب آواز دوست ہے. تو آواز دوست سے ہم نے شروع کیا، بسم اللہ کی ہے، اور ابھی کچھ ہی عرصے میں ابھی ہم نے کاپی رائٹس کی جو فارمیلٹیز تھیں وہ مکمل کی، اور بہت جلد ہی ہم اسے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنی پہلی آڈیو بکس کی صورت میں قسط وار شائع کر سکیں گے. اور اس کے لیے ہم نے جو انتخاب کیا وہ ایسے لوگوں کا کیا کہ جن کا تلفظ اچھا ہو، اور جو لفظ کو اس کی درست، اس کے مقام کے اوپر اس کے درست زیر و بم کے ساتھ ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں نیا ایف ایم اور ریڈیو کرتا تھا تو اس وقت، اب تو ان کا بہت زبردست کام ہے، یہ جو نابینا افراد کے لیے فاؤنڈیشن ہے، پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس، تو ان کی آڈیو بکس میں ریکارڈ کیا کرتا تھا. اور اس میں آپ یقین جانیے وہ ایک اور ہی دنیا ہے. یعنی ایک کتاب کو سننا، تو میں سوچتا تھا کہ کوئی شخص نابینا، میں آنکھیں بند کر کے اس کو سنتا تھا، تو وہ میرا خیال نابینا افراد بھی اس سے بہت استفادہ کر سکتے ہیں. یہ جو ایکسیسیبلٹی ہے جی، یہ جو بصارت کی نعمت سے محروم ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں نا، آپ واک کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں ٹریڈ مل کے اوپر ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک بہت خوبصورت زبان میں اردو زبان. ایک اور مسئلہ میں آپ کو عرض کروں توصیف حیدر صاحب، میں خصوصاً جب باہر جانے کا اتفاق ہوا، پچھلے سال میں ہمفری فیلوشپ پہ نیو یارک میں تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں.
تو وہاں میری ملاقات ہوئی کچھ ایسے پاکستانی گھرانوں سے جو بہت عرصہ سے نیو یارک میں سیٹل تھے. ایک جنریشن کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت اپنی زبان سے وابستہ رہتی ہے. جب ان کی اگلی جنریشن آتی ہے نا سیٹلرز کی, اس کی اپنی زبان سے بالکل جڑت نہیں ہوتی. اب ان کے لیے جو اردو رسم الخط ہے, اسکرپٹ, اس کو بھی پڑھنا بہت مشکل ہے, بہت دشوار ہے. ان کے لیے بڑی سہولت ہوگی. تو یہ اتنے اس کے متعدد فوائد و ثمرات تھے کہ اکادمی ادبیات نے سوچا کہ ہم کیوں اب تک صوتی کتب کی طرف نہیں گئے, اور ہمیں فوراً صوتی کتب کی طرف جانا چاہیے. تو اب یہ کہ کوئی پورٹل ہوگا یا کیا کوئی ایپ ہوگی, اس تک رسائی ہم جیسے لوگوں کی کیسے؟ یہ شروع تو ہم اس کو یوٹیوب چینل سے کریں گے, اور پھر آگے اگر تو چونکہ پاکستان اکادمی ادبیات جو ہے اس کا تعلق نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن سے ہے, تو کلچر ڈویژن اگر اپنا ایک چینل بنانے کی طرف آ گیا تو پھر ہم اس میں وہ چیزیں شیئر کر دیا کریں گے. ہم ایپ کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ہم نے ابھی جسٹ ایک آغاز, ایک جیسے ایک بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے, ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا ہے اور ہم نے اس کا آغاز کیا. اب دیکھیں کس طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ اس ادارے یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کو یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ جب جو بھی کتب آپ کی اپلوڈ ہوتی جائیں, آپ وی آر جسٹ ون کال اوے, آپ نے ہمیں بتا دینا ہے تاکہ ہم اس کو اناؤنس کریں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ جائیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ان کتب کو سنیں, ان صوتی کتب. بہت شکر گزار ہوں گے پاکستانی زبانوں اور ان کے ادب کے لیے. آپ کی یہ پیشکش میرے لیے بہت خوش آئند ہے, تو میں اکادمی ادبیات کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور ہم یہ ضرور, اور یہ صرف اردو کے ساتھ نہیں, ہماری جو مقامی زبانیں, ہماری وہ زبانیں, ہم اب انہیں پیریفرل لینگویجز یا ریجنل لینگویجز نہیں کہتے, ہم ان کو پاکستانی زبانیں کہتے ہیں. دے آر آل پاکستانی لینگویجز. دیکھیں ہماری مادری زبانیں ہیں, ساری مادری زبانیں ہیں, اور ان کی بہت اہمیت ہے. ہر زبان اپنے اندر دیکھیں ایک پوری تہذیب کو کیری کر رہی ہوتی ہے. یہ کیریئر ہے, ایک ریزروائر ہے اس ساری ٹریڈیشن کا جو کہ اس زبان میں موجود ہے. تو ان لینگویجز کے اندر بھی صوتی کتب میرا خیال ہے ان میں بھی ہم صوتی کتب کا کام کریں گے, لیکن ہم آغاز اپنا اردو سے کرنا چاہیں گے. اردو ہماری قومی زبان ہے, اس پورے ملک کا لنگوا فرینکا ہے, تو ہم اردو سے آغاز کریں گے, اردو کی کلاسیکی کتب کا, اور اس کے بعد ہم جو مقامی زبانیں ہیں, ظاہر ہے کہ ان میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ان زبانوں کے بولنے والے ہیں, جن کی وہ مادری زبان ہے, انہی کی آواز میں ہو. اور آپ کو پتہ ہے توصیف حیدر صاحب کہ ہمارے ملک میں کئی انڈینجرڈ لینگویجز ہیں. جی جیسے انڈینجرڈ سپیشیز ہیں, اس طرح سے انڈینجرڈ لینگویجز ہیں. ہم نے ان کو بچانا ہے. ان کو بچانے کے ہم نے متعدد طریقے اکادمی ادبیات میں متعدد ہم کاوشیں کر رہے ہیں, جس میں ایک اہم چیز یہ ہوگی کہ ان کے جو مینوسکرپٹس ہیں ان کو میوزیم میں لے آئیں, ان کی آڈیوز میوزیم میں لے آئیں, اپنے اسٹوڈیوز میں ان لوگوں کو لے آ کے ان سے بات کروائیں. اور میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور پروپوزل دینا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے ایسی زبانیں جنہیں عام لوگ چھوٹی زبانیں کہتے ہیں, لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی, وہ اپنے اندر اتنی ہی مضبوط تہذیب اور ثقافت اور ورثہ اور فکر اور تاریخ لے کے آ رہی ہوتی ہیں. اور جب ایک زبان مر جاتی ہے, جیسے کہ یونیسکو نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے تیزی سے زبانیں مر رہی ہیں, وہ جب کوئی زبان مرتی ہے تو وہ صرف ایک بولی نہیں مرتی, وہ ایک سورس آف کمیونیکیشن نہیں ختم ہوتی, بلکہ ایک پوری تہذیب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو پاکستان ٹیلی ویژن ہے, اکادمی ادبیات پاکستان ہے, جتنے بھی قومی ادارے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہماری وہ زبانیں جو خطرے سے دوچار ہیں ان کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل بالکل. ناصر بھائی, بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے, اور آپ کی خاص طور پہ شاعری سن کے, اور اکیڈمی آف لیٹرز کو بہت مبارک اس صوتی اس میوزیم کے حوالے سے بھی, لیکن جو صوتی کتب کا جو آپ کا انیشیٹو ہے, اینڈ وی آر آلویز دیئر فار یو. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہم سب وقت کی قید میں ہیں اور پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا ہے, اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی. آپ کو ناصر صاحب کی, سلطان ناصر صاحب کی, اور آج جتنے بھی سیگمنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے, فیصل مووی والا تھے, اور مناہل بڑی مزے کی خبریں لے کے آئی تھیں, اور ڈاکٹر سمد جناب جو کہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں, آج انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر کی زندگی کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے رکھا. یہ سب باتیں آپ کو کیسی لگی؟ جو اسکرین پہ آپ اس وقت ہمارا انسٹاگرام کا ہینڈل دیکھ رہے ہیں, رائزنگ پاکستان _PTV ہوم, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر 0308893699, اس پہ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیے, زندگی رہی تو ملیں گے پھر. خدا حافظ.